कश्मीर के लोग खुल के बात करें। हम कोई मुल्क के खिलाफ नहीं हैं, मगर मुल्क की जो सरकार, उनकी पॉलिसी है, उनकी मुखालफत हम करते हैं जब वो गलत करेंगे, और आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। हमने पीडीपी बनाई और उसके बाद आपको पता है सरकार बनी। हमारी मंजिल, मैं आज भी कहना चाहती हूं, पीडीपी की मंजिल सरकार नहीं है। सरकार हमारा रास्ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। और मंजिल क्या है? मंजिल है मुफ्ती साहब का ख्वाब, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत करके एक अच्छी अपोजिशन देना और जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइज्जत तरीके से इस खून के समंदर से बाहर निकालना, इस खून के दलदल से बाहर निकालना। ये हमारा विजन है, ये मुफ्ती साहब का ख्वाब था जिसके लिए हमारी पार्टी बनी। मैं क्या बताऊं आपको, मुझे कोई बताए, बहस करे। मुफ्ती साहब के 3 साल मुजफ्फराबाद रोड, रावलाकोट, टास्क फोर्स क्या, पोटा क्या, यूनिवर्सिटी क्या, कॉलेज क्या, जम्मू में, कश्मीर में नौकरियां, रहबर तालीम हजारों की तादाद में। इन 3 साल का मुकाबला कोई करे। यहां तो 30 साल 35 साल सरकार रही, उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई, कॉलेज भी बनाए होंगे, नौकरियां भी दी होंगी, मगर 3 साल का मुकाबला करके बताओ मुझे, मुफ्ती साहब के 3 साल के साथ मुकाबला करके बताओ। जो सख्ती लुकनस, जो मुश्किल है, जम्मू वाले बताइए, लद्दाख के लोग जो तब तक शिकायत करते थे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये मुफ्ती साहब थे जिन्होंने हिल डेवलपमेंट को पावर्स दिए। जाइए पूछ लीजिए उनसे। कारगिल में इलेक्शन कराया हिल डेवलपमेंट काउंसिल का। जम्मू में अगर कश्मीर में 50 कॉलेज, जम्मू में 50 कॉलेज। अगर कश्मीर में यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, अवंतीपोरा यूनिवर्सिटी, इनको जमीन दी, तो जम्मू में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को जमीन दी। बिल्कुल एक ही नजर से हमने जम्मू कश्मीर को देखा। और सबसे बड़ी बात, उससे पहले भी बातचीत की पहल हुई थी वाजपेयी जी के टाइम में। मुझे नहीं मालूम आपको याद है, ये मीडिया वाले इनको याद होगा। नेहरू गेस्ट हाउस पहुंचे थे वो, मुंह पे कपड़ा लगा के, जिनको बात करनी थी सारा प्रेस वहां पहुंचाया गया सबोटाज करने के लिए, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी थी यहां। अगर ये बात करेंगे, पता नहीं, हो सकता है कोई इक्तदार की बात हो, इसमें हो सकता है हमारी कुर्सी निकल जाए। मगर जब मुफ्ती साहब वजीर आला थे, बातचीत हुई, हुर्रियत के साथ हुई, अलायदगी पसंदों के साथ हुई, एक अच्छा माहौल बना। तो आज अगर ये कुछ भी मुफ्ती साहब के बारे में कहते हैं, बहुत बड़ी शिकायत है मुफ्ती साहब की। करप्शन, नो करप्शन, धोखाबाजी, नो धोखाबाजी, यू टर्न, नो यू टर्न। एक सबसे बड़ी शिकायत है मुफ्ती साहब बीजेपी के साथ चला गया। मगर मैं कहती हूं आज मुफ्ती साहब का फैसला सही था, क्योंकि अगर आप देखते हैं आज बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का क्या हाल बना दिया। आपने इनको खुला छोड़ दिया और इन्होंने सारे जम्मू कश्मीर को उलट पुलट करके रख दिया है इस वक्त। और मेरी बात, मैं अपनी बात क्या कहूं, मुझे बताइए कौन सा वजीर आला है जिसने खुद लेटर लिखा हो हुर्रियत वालों को, जिसके वक्त में इतना बड़ा डेलीगेशन आया हो, जिसने, मुझे बताइए, यहां 67 एमएलए थे पार्टियों के पास, 30-35 साल में सरकार बनाई। मुझे बताइए एक एफआईआर किसी की वापस ली? मैंने 12,000-13,000 नौजवानों की एफआईआर। आज वही नौजवान दुनिया के जेलों में सड़ रहे हैं। दिल टूटता है, दिल फटने को आता है जब मेरे पास वो आते हैं, उनके माँ बाप आते हैं, ऑफिस में आते हैं, वो कहते हैं मेरा बच्चा फलानी जेल में, मेरा बच्चा, एक बच्चा है यहाँ अनंतनाग का, कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज में, उसको यहां तक नहीं लाते हैं। ऐसी कितनी कहानियां हैं जो इस वक्त के हालात है। मगर मेरा ताकत आप हो, ये हिम्मत छुतो, मेरा ताकत आप हो, चाहे जम्मू के हमारे लोग हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, वो अंगारों पे चलते हैं। जम्मू में पीडीपी को कुछ लोग बड़ी बुरी नजर से देखते हैं, मगर जो वहां हमारे खासकर नॉन मुस्लिम बच्चे हमारे साथ चलते हैं, यूथ के बच्चे चलते हैं, जो सीना तान के, गर्दन सर उठा के पीडीपी की बात करते हैं, आज मैं उनको भी सलाम करना चाहती हूँ। मैं वहां जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनको इतना तंग कर रहे हैं, इतना सता रहे हैं, मैं उनको भी सलाम करना चाहती हूँ। मेरे साथ खड़े रहे 2019 के बाद। वीरी साहब, सरताज साहब, इनको तो 2 बार नईम साहब और इनको बंद कर दिया। महबूब बेग साहब, गुलाम नबी लोन साहब,
صوفی صاحب، یہ باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں یوتھ کے، یہ وحید 2 سال اس کو جیل میں بند رکھا. کیوں؟ پارٹیاں تو بہت ساری ہیں، مگر آپ میری طاقت ہو، آپ کے پاس ایجنڈا ہے. یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے جب آپ مفتی صاحب کے لیے اتنی بات کرتے ہو، آپ مفتی صاحب کا خواب ہو، آپ مفتی صاحب کا ایجنڈا ہو، آپ مفتی صاحب کا ویژن ہو. اس لیے ہم کو مضبوطی سے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. مجھے بتائیے، میں 2 سال تھی وزیر اعلیٰ، مفتی صاحب تھے 3 سال 10 مہینے، مگر جتنے کام میرے ٹائم میں بھی ہوئے، اس پتھراؤ میں بھی یا مفتی صاحب کے ٹائم میں ہوئے، مجھے نہیں لگتا ہے اتنے 40 سال میں کام ہوئے ہوں گے. میرے وقت میں بھرتی ہوئی پولیس میں، دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، ایک کیس بتا مجھے کورٹ میں چلا گیا ہو، کہیں شکایت ہوئی ہو؟ کوئی شکایت نہیں. ایک گھر میں 2 بچے سلیکٹ ہو گئے، غریب گھر تھا، وہ آئے، انہوں نے مجھے ایک حساب سے وہ پاؤں پکڑنے لگے ہمارے ورکروں کے، یہ اچھا حکومت ایس پہ انہوں پونسٹوں ایس لگ ساری تھے. اب محبوبہ مفتی کے خلاف کیا ہے؟ بہت بڑا الزام ہے جی، دودھ اور ٹافی دن رات ہمارے لوگ وہ چلاتے رہتے ہیں. ارے میں نے کہا تھا ایک ماں بن کے تم کو، اگر میری بات مانی ہوتی تو اس وقت انشاء میری بچی آنکھوں سے نہیں گئی ہوتی. ایک طرف سے پتھر مارنے والے شر پسند، دوسری طرف سے سیکورٹی فورسز پولیس، اور بیچ میں وہ بچی شکار ہوگی. اس کا کیا قصور؟ ان بچوں کا کیا قصور جو بیچ میں پھنس گئے؟ بس یہی. اب جتنا پروپاگنڈا اگر اپوزیشن پارٹی کرے، میں سمجھتی ہوں نیشنل کانفرنس ہمارے اپوزیشن ہے، مگر اس سے زیادہ پروپاگنڈا آر ایس ایس اور بی جے پی والے کرتے ہیں. جی انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا، آر ایس ایس والے یہ کہتے ہیں، کشمیر میں کہتے ہیں، جموں میں نہیں کہتے. اس لیے میں آپ سے، میرا جو ورکر ہے، آپ کو سر اٹھا کے بات کرنی چاہیے. تو یہ کھوج دو ٹافی، میں نے کئی بچوں کے سر کے اوپر سے سیمٹ اتارا ہے، امساتمن بغیر نما اتھن ایسے کھزاں ہٹ ان کے چھالے پڑ جاتے تھے. میں نے کیمپوں سے بچوں کو نکالا ہے. میں نے تب بچوں کو ہسپتال میں دیکھا ہے جب ان کی ٹانگوں کے بیچ میں سٹو جلایا جاتا تھا. میں نے کیا نہیں دیکھا ہے؟ اور آج آپ کو یہ دودھ ٹافی بول کے ڈراتے ہو، ڈرو مت. میں نے صحیح بات کہی تھی. میں نے یہاں کے ماں باپ کو کہا اپنے بچوں کو اندر رکھو، ان کو باہر مت بھیجو. بھیجو گے تو خدا نہ خواستہ وہی ہوگا جو بیچاری انشاء کا حال ہو گیا. وہی ہوا. آج یہ جو دودھ ٹافی کہتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ بچے کون ہیں؟ کیا ان کو؟ ہاں مجھے پتا ہے الیکشن میں شاید ہو سکتا ہے ان کو نکالیں گے اپنے ساتھ دکھانے کے لیے، مگر آج تک انہوں نے ان کا نام لیا. میں نے بلایا چیف منسٹر ان کو، جتنے میرے پاس آئے میں نے ان کو نوکریاں دی، جتنے بھی میرے پاس آئے. انشاء کے لیے میں نے ایجنسی کی، مگر آج کی سرکار ابھی تک وہ وہیں کا وہیں کام رکا، جہاں میں نے چھوڑا وہیں چھوڑ دیا تھا. یہ تو انشاء الزام چھا محبوب مفتی پر یہ تو کن پہ کیا الزام چھس، کن پوٹو کے الزام چھس، کن ٹاسک فورس کے الزام چھس، کن فیک انکاؤنٹر کے الزام چھس، کن شپیان ریپ مرڈر کے الزام چھس. میرے وقت میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں نے 2 منسٹر ڈراپ کیے اور آدھا درجن سے زیادہ جیل میں سڑ رہے ہیں اس وقت. میں نے انصاف کیا اپنے وقت میں. یہاں ہماری بچیاں ہوتی تھی تو میں اس گاڑیوں میں بیٹھتے تھے تو ان کو مشکل ہوتی تھی، میں نے ان کے لیے الگ بس سروس کی. مجھے پتا ہے، میں نے بس میں ٹریول کیا. میں ہوم منسٹر کی بیٹی بھی رہی ہوں، منسٹر کی بیٹی بھی رہی ہوں، مگر میں نے بس میں ٹریول کیا ہے. مجھے پتا ہے بس میں بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں نے غریب بچوں کو سکوٹی دی. میں نے کہا اگر آپ 60% نمبر لوگے میں 50% پہ آپ کو سکوٹی دوں گی. میں نے کہا لڑکیوں کے نام پہ جو پراپرٹی ہوگی میں اس پہ سٹیمپ ڈیوٹی ختم کروں گی. میں نے سب کچھ کوشش کی، میں نے سب کوشش کی کر رہے، مگر کچھ نہیں ملتا محبوبہ مفتی کے خلاف. اس لیے آپ کو دودھ ٹافی کر کے ڈراتے ہیں. ڈرو مت، سر اٹھا کے بات کرو. کیا ماں اپنے بچے کو تھپڑ نہیں مارتی؟ اگر بچہ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائے دبان چھس نا اور اسے تپائل گسن چھس نا مانا اور کیا کرنے گے، اور کیا مٹھائی کھینے. تو اس لیے اس سے آپ یہ جو آج کل اس پہ سوشل نیٹ ورک پہ وہی چلتا رہتا ہے، اس کی
اس نے پریس کانفرنس کی جب آپ سب لوگ بند تھے. پہلے تو میں نے سوچا محبوب بیگ صاحب کو کہوں گی پریس کانفرنس کے لیے, پتا چلا وہ بھی انڈر ہاؤس اریسٹ ہے. میں نے اس کو بولا آپ جاؤ, اور اس کے منہ پہ وہ لگا لیا وہاں پریس کانفرنس میں ٹافی دودھ, میرے ورڈز کے منہ پہ لگائے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو ان ماؤں کو فیصلہ کرنا ہے جن ماؤں کے بچوں کو میں نے کیمپ سے نکال کے باہر لایا ہے. یہ ماں میں کل پہ تگڑ چھ وجمت یم سات تمن بیگار آسن, یہ تمن فیصلہ کرن چھ سوشل میڈیا والن پہ یم زن یہ ٹرولنگ کران تمن فیصلہ کرن, اس لیے کھوچم میں بچی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں بس شریف. اس لیے آج سے اتنس جمع ہمت چھن ہارن کی اتکن ویری صاحبن تہ وون انشاءاللہ PDP لوگوں کے دلوں میں بستی ہے. یہ دلن مز شرارت غصہ سون ہے یہ کیا کرمو کیازِ اس تو ہم لوگوں کو سمجھا نہیں سکے کہ یہ BJP کے ساتھ جانا کیوں ضروری ہے, کیونکہ جو بھی سرکار دلی میں بنے گی آپ کو اس کے ساتھ انگیج کرنے ہیں اگر آپ کو مسئلے کشمیر کا حل نکالنا ہے. اور میں ان سے بھی کہنا چاہتی ہوں آج ایکسیشن ڈے بھی ہے, آج ہمارے الحاق کا دن بھی ہے. میں ان کو بتانا چاہتی ہوں ہم نے الحاق کیا ہے آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ. جہاں ہماری شناخت زندہ رہے, جہاں ہمارا وجود زندہ رہے, جہاں ہماری پہچان زندہ رہے, آپ نے اس کے ساتھ کھلواڑ کر کے خود الحاق کو کمزور کیا. میں نہیں کہتی ہوں, یہ آپ کو وقت بتائے گا. ابھی دیکھیے فلسطین پوری اسرائیل ساری دنیا میں سب سے بڑی طاقتور فوج مانی جاتی ہے, سب سے ایڈوانس فوج مانی جاتی ہے, اور اس وقت وہ فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں, نسل کشی کر رہے ہیں. مگر پھر بھی وہ جانتے ہیں وہ اسرائیل کے لوگ ایک فلسطین بھی دنیا میں زندہ رہے گا تب تک اسرائیل کے لوگ سو نہیں سکیں گے چین سے. اور فلسطین مرنے والا نہیں ہے. نمسکار, میں ہوں مانک گپتا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24.